السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس انسان کے پاس نماز کی دولت ہے وہ دنیا کے سب سے امیروں سے بھی امیر انسان ہے۔ ایسا کوئی درد نہیں جو اللہ کو پتہ نہ ہو، ایسا کوئی آنسو نہیں جو اللہ سے چھپا ہو، ایسی کوئی دعا نہیں جو اللہ سنتا نہ ہو۔ رات کو سونے سے پہلے یہ ضرور پڑھے تاکہ آپ کی رات عبادت میں گزرے اور آپ گناہوں سے بچ جائیں۔ 3 بار استغفار، 3 بار سبحان اللہ، 3 بار درود پاک، 4 بار پہلا کلمہ، 3 بار سورہ اخلاص۔ جہنم کی گہرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پتھر کو جہنم کے کنارے سے پھینکا گیا، وہ 70 سال تک اس میں گرتا رہا مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا۔ اگر لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اسے نہ روکے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ زمین پر اکڑ کر مت چلو کیونکہ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تن کر چلنے سے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ 7 طرح کے لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بری موت سے حفاظت کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے محفوظ رکھتا ہے۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ، اے خدا ایک تیرے ہی در ہے جہاں کبھی طعنہ نہیں ملا۔ فرمان مصطفیٰ، جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ قیامت کے دن یہ سوال بھی پوچھا جائے گا کہ اپنی انگلیوں کے نام بتاؤ۔ اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے، آمین، امانت، جنت، شہادت، فرض۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی۔ 5 جگہ ہنسنا 25 زنا کرنے کے برابر ہے۔ قبرستان میں، جنازے کے پیچھے، مجلس میں، تلاوت قرآن، مسجد میں۔ یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ علم سکھانا، مشورہ دینا، تربیت دینا، دعا دینا، مدد کرنا، مشکل وقت میں حوصلہ افزائی کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے بچانا، کسی کی عزت کرنا، دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہونا، کسی کے غم میں شریک ہونا، محبت سے پیش آنا، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے مگر یاد رکھنا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ امید ہمیشہ اللہ پہ رکھو کیونکہ اس پوری کائنات میں جتنی جلدی اللہ راضی ہوتا ہے اتنی جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ پریشانیاں تو آتی جاتی رہتی ہے اور آتی جاتی رہے گی، بس تم اللہ سے کبھی امید مت ہارنا۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو، اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے پہاڑ بھی راستہ دے گا۔ اللہ کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنے خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا سیکھو، اللہ آپ کو بھی دینے میں دیر نہیں کرے گا۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ عبادت وہ ہے جس میں ضرورتوں کا ذکر نہ ہو، صرف اس کی رحمتوں کا شکر ہو۔ بہت نوازا ہے ہمارے خدا نے ہمیں، ہمارے اعمال کے برابر ملتا تو شاید کچھ بھی نہ ملتا۔ اے ہمارے رب، ہمارے قدموں کو اپنی رضا کے جانب موڑ دے، ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما، ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہم کو آنے والی پریشانیوں و آفت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرما۔ آمین۔